ایک بھائی کا سوال ہے، کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ کیا اس کے لیے اسپیچز مائک میں کرنا گناہ ہے جہاں مجمع زیادہ اور مائک کے بغیر آواز نہ جا سکتی ہو؟ اور کیا جس طرح غیر محرم کو دیکھنا عام طور پر ناجائز ہے، اس طرح مولوی علماء کو دیکھنا بھی حرام ہے یا قراء کو، اگر نیت صرف ان کا طرز سیکھنا ہو تو؟ پہلی بات تو یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر اس عورت کا مقصود یہ ہے، اس خاتون کا مقصود یہ ہے کہ میں یہ قرآن سیکھنا چاہتی ہوں، تلفظ بہتر کرنے کے لیے میں فلاں قاری کو سن رہی ہوں، تو یہ اچھی بات ہے، اس کے لیے سننا جائز ہے۔ اگر وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، کسی حدیث کی تفہیم کے لیے، کسی آیت کی تفسیر کے لیے، کسی عالم کو وہ سننا چاہتی ہیں، کسی مسئلہ کی توضیح کے لیے، تشریح کے لیے اگر کسی عالم کو سننا چاہتی ہیں تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر وہ سیکھ کر خواتین کو سکھانا چاہتی ہیں، پڑھانا چاہتی ہیں اور تقریر کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، وعظ اور نصیحت کرتی ہیں، تو ان کا یہ وعظ اور نصیحت بھی درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ان کی یہ آواز بڑھتی ہے، سپیکرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور خواتین کے ساتھ کچھ مرد بھی ان کی یہ آواز سنتے ہیں یا اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعد میں مردوں کو بھی سننے کا موقع ملتا ہے یا سنتے ہیں یا بالعموم سنتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات میں نے پہلے کر دی تھی کہ اگر اس کی نیت صاف ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو مسائل بتاتی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے غسل کا طریقہ بھی صحابہ اکرام کو پردے کے پیچھے بتایا کہ غسل کا طریقہ یہ ہے۔ ظاہر بات ہے وہ بول کر بتا رہی تھی کہ اس طرح آپ نے پاکی حاصل کرنی ہے، اس طرح آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے، اس طرح آپ نے وضو کرنا ہے، اس طرح آپ نے غسل کرنا ہے۔ تو تعلیم اور تعلم کی غرض سے اگر عورت خواتین کو درس دے رہی ہو، ان کو نصیحت کر رہی ہو، ان کو مسائل سمجھا رہی ہو، تو اس میں کچھ مرد بھی سیکھ رہے ہوں اور فتنے کا ڈر نہ ہو اور مرد اور عورت دونوں کی نیت اچھی ہو، تو یہ درست اور جائز ہے۔ مطلقاً یوں نہیں کہا جا سکتا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کو اپنے پاؤں کی آہٹ بھی گلی محلے میں چلنے والے بندے کو نہیں سنانی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی زور سے زمین پر نہ مارے، کیونکہ اس کی اس آواز کو اور پاؤں کی آہٹ کو سن کر جو باہر سے، گھر کے باہر سے گزرنے والا مرد ہے، اس کے دل میں بیماری پیدا ہوگی، امید پیدا ہوگی، اس کے دل میں کوئی اس کی نیت بری ہوگی۔ لیکن جہاں پر دعوت کی بات ہے، تبلیغ اور ترویج کی بات ہے اور حسن نیت کی بات ہے، تو وہاں پر اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواتین کو سمجھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مسائل سمجھائے، خواتین آپ سے پوچھتی بھی تھی، بول کر پوچھتی تھی، اور پھر آپ کی خواتین بھی لوگوں کو سمجھاتی تھی اور مسائل سمجھاتی تھی۔ تو اس لیے ان سب دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مطلقاً آواز کی، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر نیت بری ہو تو پھر اس کے پاؤں کی آہٹ، اس کے جوتے کی نوک اور اس کے جوتے کی نوک کی آواز بھی فتنہ بن سکتی ہے اور وہ بھی گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔